مدھم ہو جائے گی آنے والے دنوں کی تاریخ ظاہر ہے کہ فراخوش ہے۔ مجھے گلبرگہ سے ہمیشہ وہ پیغام ملا ہے کہ یہاں اعتراف خدمات کا سلسلہ چل پڑا ہے، چاہے وہ جشن اولا بندری رہا ہو یا کوئی اور شاعر کے یہ کہنا چاہیے کہ سلیمان خطیب ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے اہل خانانیوں کے نام کو زندہ رکھا، اہل گلبرگہ نے زندہ رکھا ہے۔ ابراہیم جلیس ہو، مصطفیٰ حسین، یہ لہجہ میں جاتے گلبرگے سے ہیں، ساری دنیا میں انہوں نے شہر کا نام آباد کیا، روشن کیا، تعمیر کیا۔ میں مختصراً جناب حامد اکمل صاحب کو، جنہوں نے مجھے 35 سال سے زیادہ کے عرصے سے اپنی محبتوں سے، شفقتوں سے، مشوروں سے نوازا، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ان کے اخبار میں بھی، چاہے وہ ایقان ایکسپریس رہا ہو، KBN ٹائمز کا دور رہا ہو، میرے مضامین وہاں شائع ہوتے رہے۔ بنگلور میں بھی جب بھی اچھے صحافی کا، فعال صحافی کا ذکر آتا ہے، سنجیدہ حلقوں میں آپ کا نام حوالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اعزاز دینے کے بارے میں حکومتیں بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ ایک کنجوسی سے کام کرتے ہیں۔ حکومت کا کام ہے وہ جو کرتی ہے، مگر اردو کے حلقے اپنی حیثیت، اپنی شخصیات کے کارناموں کو منوانے کی جسارت بہت کم رکھتے ہیں۔ اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، یہی کہ صحافت صداقت کا نام ہے، اس میں کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز انہوں نے سکھائی، ان کے ساتھ رفاقت میں ہم نے سیکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحافی گلبرگے کا ہو یا حیدرآباد کا ہو، ایک ورکنگ جرنلسٹ در بدر بھٹکتا رہتا ہے، اس کو مقام نہیں مل جاتا۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ اہل گلبرگہ، بلکہ انجمن ترقی ہند شاخ گلبرگہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو ان کی زندگی میں ہی ان کی تعظیم کی اور ان کے لیے ایک کیسہ زر کا جو ہے اہتمام کیا۔ ایسے وقت جبکہ اردو صحافت کے 200 سال منائے جا رہے ہیں، اردو صحافت کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے، ایسے میں اردو کی شمع، اردو کا مستقبل یہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں حاضرین کرام میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید سب 40 کے اوپر تو دکھ رہے ہیں مجھے، 40 سے کم تو نہیں ہے۔ کہ کہاں جائیں گے؟ اردو کی نئی نسل کہاں جائے گی؟ ہمارے جتنا ذخیرہ اردو کا، شعر شاعری کا، قلم کاری کا، یہ کس کے سپر چھوڑ کے جائیں گے؟ اب یا تو بحیر عرب میں ڈال دیں گے یا خلیج بنگال میں ڈال دیں گے۔ یہ اس کو آج ہم کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج یقیناً محفل ہمارے ایک معزز ترین حامد اکمل صاحب کے لیے، لیکن یہ دعوت دیتی ہے ہم سب کو اردو کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کریں گے۔ رہی بات صحافیوں کی، میں صحافیوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں، اور ان کو حق دلانے کے لیے ہم نے بہت سے تحریکات شروع کی ہیں۔ ہماری کوششوں سے، ہماری یونین کی کوششوں سے اس وقت 11 ریاستوں میں معمر صحافیوں کے لیے پینشن کی اسکیم ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ کرناٹک میں نہیں ہے ایسی اسکیم۔ ہر صحافی کو جو 58 ایئرس کا ہو جاتا ہے، 58 سال کا ہو جاتا ہے، ابھی ریسنٹلی ہم مدراس میں ہماری میٹنگ ہوئی، وہاں کے چیف منسٹر اسٹائلر نے ہر صحافی کو 10,000 روپے ماہانہ پینشن کا اعلان کیا۔ پنجاب میں 11,000 روپے کا اعلان ہوا ہے، ہریانہ میں اعلان ہوا ہے، خود یوپی میں جہاں یوگی بیٹھا ہے اس کو بھی مجبور ہونا پڑا، بنگال کی ممتا نے بھی اعلان کیا ہے، کیرلا نے تو سب سے پہلے اعلان کیا ہے۔ تو ہماری جو موومنٹ ہے یہاں کرناٹک میں، ہماری جو یونٹ ہے بنگلور میں چاہوں گا کہ شاہد صاحب چونکہ بنگلور سے بھی ہیں، جب بھی ہم ہماری یونین کی میٹنگ کے لیے آئیں گے ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ صحافیوں کے لیے تو کچھ ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے تلنگانہ میں ہو، آندھرا پردیش میں ہو، ہمیں مکانات دیے جاتے ہیں، ہمیں زمین دی جاتی ہے۔ اور ابھی فاضل صاحب وہ چھوڑ کر آئے، سائٹ جانے کا تھا وہ، اس لیے وہ آج آنے کے لیے بہانہ کر رہے تھے لیکن آ گئے، شکریہ آپ کا۔ وہ جانا چاہ رہے تھے سائٹ پہ، وہ ایک سائٹ 2 کروڑ روپے کی سائٹ ہے وہ، یعنی بتانا چاہ رہا ہوں
یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے ہماری، یہ ہمارا حق ہے. ہم شہر یعنی ہم سماج کا وہ حصہ ہیں جو سماج کی نبض کو سمجھتے ہیں، سماج کو جو ہے برابر یعنی دینا چاہتے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بیماری کے لیے، آپ ایک وکیل کے پاس جائیں گے مقدمے کے لیے، ایک صحافی سوسائٹی کے سماج کے مستقبل کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ بتانے والا ہوتا ہے. تو اس بہانے یہ اس فورم کے ذریعے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اردو کے مستقبل کے بارے میں ہم کو خود ہماری صرف ہمارے کاندھوں پہ ہونی چاہیے. ہم کسی کے جلسہ مہمانان خصوصی اور دیگر حضرات شہ نشین پر جو تشریف فرمائیں اور معزز سامعین، میں سید امجد عمر برق حیدرآبادی بنگلور سے آیا ہوں، گلبرگہ میں مقیم ہوں چند دنوں کے لیے. محترم حامد اکمل صاحب کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں تحفہ خلوص کے طور پر، ملاحظہ فرمائیں. اے ہمت مردانہ قسمت تیرے ہاتھوں ہے، اے ہمت مردانہ قسمت تیرے ہاتھوں ہے، محنت سے بدلتے ہیں تقدیر کے پیمانے. اے ہمت مردانہ قسمت تیرے ہاتھوں ہے، محنت سے بدلتے ہیں تقدیر کے پیمانے. شکریہ. عزیز دوستوں اور محبان اردو، انجمن ترقی اردو گلبرگہ کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف خدمات کے طور پر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. میں انجمن کے تمام عہدیداروں کا، صدر کا، نائب صدور، معتمد، شریک معتمد اور تمام ارکان عملہ کا، سرپرستوں کا، سارے مہمانوں کا میں مشکور ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مجھ جیسے ایک ناچیز آدمی کی خدمات کا اعتراف کیا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں پر میری اپنی کیا خدمات ہیں اور ان کا اعتراف کس طرح کیا جانا چاہیے، اور پھر میرے علاوہ اور لوگوں کی کیا خدمات ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کس طرح کیا جانا چاہیے. میں مشہور مصرع ہے کہ من عالم کے من دانم، یعنی میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو آپ کسی اور کو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. بہرحال میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے اس اعزاز کے قابل سمجھا اور اس سے مجھے نوازا. میں پھر ایک بار آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہ اپنے صحافتی سفر کے بارے میں اور ادبی خدمات کے بارے میں اور بھی میرے جو اپنے جذبات ہیں ان پر میرے کو اظہار خیال کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ آج کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر کچھ عرض کر سکوں، لیکن میں ایک بات آپ پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خدا سے خوف خدا کا لحاظ اور احترام کرتے ہوئے میں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس کوشش میں لگا رہا ہوں کہ آدمی کا جو زندگی پر اعتماد ہے وہ آدمی کا اعتماد ہمیشہ برقرار رہے، وہ اس اعتماد کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ اس اعتماد کو ختم کیا جائے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ زندگی پر آدمی کے اعتماد کو باقی رکھا جائے. میں نے جہاں تک اپنی خدمات کا تعلق ہے اس میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ دل آزاری سے بچا جائے، اور لیکن یہ ہے کہ حقائق کو پیش کیا جائے اور لوگوں تک صحیح بات پہنچائی جائے اور سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے. میں پھر ایک بار آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کے جلسے میں شریک سارے اپنے بزرگوں کا اور ساتھیوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے میرے بارے میں
अपने नेक ख्यालात का इजहार किया और मुझे मुबारकबाद दी। एक बार आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया। आज जलसे में शरीक जितने लोग हैं, इन लोगों की मोहब्बतों का भी मैं एतराफ़ करता हूँ और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। से आपने ये एक अजीब बात लगती है कि जो कुछ कहा गया है उसकी जुगाली फिर से की जाए। तो इन्होंने जो कुछ कहा है वो तो उर्दू में ही कहा है, आप उर्दू समझते हैं, फिर मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं। लेकिन एक दो बातें हैं जो परवेज़ साहब ने कही, शाही साहब ने, वो ज़रा सा काबिल ज़िक्र है। हमारा कौसर परवीन साहबा का, अनीस सिद्दीकी का ये तो मामला ऐसा है कि हम रोज़ उठते बैठते हैं, हम फिर वो बात करते रहेंगे। परवेज़ साहब ने एक बात की थी कि उनकी हयात में होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। यूसुफी का एक कोटेशन है, मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटिश के एक राइटर है बहुत बड़ा, वो लिखता है, वो अपने एक ताज़ियत बयान में जब उसको मालूम होता है कि उसका एक दोस्त जो राइटर है बहुत बड़ा, उसका इंतकाल हुआ, तो लिखता है, वो ताज़ियत बयान में कहता है कि वो बहुत मुदब्बिर, बहुत आला अक़दार का मालिक, बहुत मेहरबान, बहुत सखी, बहुत मिलनसार और बहुत दर्दमंद आदमी था, बशर्ते है कि वो मर गया हो। तो ऐसा है कि मरने के बाद झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि झूठ जो है उसके बाद सब झूठ कहते हैं, लेकिन जब उनकी हयात में जब कुछ हो, जो कुछ होता है वो सच्चाई पर मुनस्सिर होता है। कौसर परवीन साहबा ने उनके ताल्लुकात के बारे में बताया। उस ज़माने वो, मैं भी ऑल इंडिया रेडियो में था तो मैं जानता हूँ, उनका पूरे अदबी सफ़र से वाकिफ़ हूँ मैं। शाहिद आज़म साहब ने उनके बारे में जो कुछ कलमात कहे हैं वो बहुत सही हैं। इंशाल्लाह इस बात की कोशिश की जाएगी कि इन्हें बड़े से बड़ा अवार्ड हामिद अकमल साहब को मिले। और M.A. माजिद साहब ने भी, चूँकि इनका जिक्र करना ज़रूरी है कि बहुत दूर से हमारे फंक्शन के लिए तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने पेंशन का बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया जो सहाफ़त की मैदान में इन्होंने ये किया है। ये हम लोगों के लिए एक शमा है जिसके रोशनी में हमको आगे बढ़ना है। हामिद अकमल साहब, सरज़मीन गुलबर्गा मुद्दत मदीद से गहवारा इल्म अदब रही है। इस सरज़मीन पर कई बाकमाल और काबिल फ़ख्र शख्सियतों ने जन्म लिया है, जिनकी गैर मामूली इल्मी और अदबी कारगुजारियों ने इल्म अदब के बाब में शहर गुलबर्गा के नाम को बहुत दूर तक रोशन किया है। ऐसी ही शख्सियतों में एक नुमाया नाम उसत इल्मी, फ़िक्री असाबत और सहाफ़ती बसीरत की हामिल शख्सियत जनाब हामिद अकमल की भी है। जनाब हामिद अकमल को खालिक़ जुज़्व कुल ने क़लम ख़िरतास की शह सवारी के फ़न व इस्तिदाद की से भरपूर सरफराज किया है। यही वजह है कि क़लम ख़िरतास से उनकी वाबस्तगी उन ज़माने उन्फ़ुआन शबाब से रही है। जनाब हामिद अकमल ने 1972 के आसपास गुलबर्गा के अव्वलीन रोज़नामा सलामती के नायब मुदीर की हैसियत से अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया। उसके बाद तकरीबन निफ़ सदी के दौरानिए में उन्होंने हफ्त रोज़ा ई खान, रोज़नामा दौर हाजिर, रोज़नामा KBN टाइम्स, अदबी और फिल्मी जरीदे आलमी शमा और रोज़नामा ई खान एक्सप्रेस के मुदीर की हैसियत से उर्दू सहाफ़त के मंजरनामे पर कई गहरे रंग सबत किए हैं। उन्हें एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने अपने गोहर बार कलम से गुलबर्गा में इदारिया निगारी और कालम निगारी की रिवायत का आगाज़ किया है। मजमूई तौर पर जनाब हामिद अकमल की रफ़ीउ शान सहाफ़ती खिदमात लायक सताइश हैं। सहाफ़त से गहरी दिलबस्तगी के बावजूद जनाब हामिद अकमल ये खुश फिक्र शायर की हैसियत से भी इनफराद रखते हैं। 60 की दहाई के गालिब अदबी रुझान जदीदियत के ज़ेर असर उन्होंने शेरगोई का आगाज़ किया और खलील मुद्दत में कौमी सतह पर अपनी और अपने दिल पसंद शहर गुलबर्गा की शनाख्त कायम की। उनका एक शेरी मजमुआ तशबीह शाये होकर दाद व तहसीन हासिल कर चुका है। अलावा अज़ीं वक्तन फ़ोख्तन अदबी मौज़ूआत पर लिखे गए उनके मज़ामीन उनकी तनक़ीदी दीदादरी के गम्माज़ हैं। जनाब हामिद अकमल की मुदव्विन करदा 2 किताबें गुलबर्गा में शेर व अदब और हाशिम शनासी गुलबर्गा के अदबी सरमाया का कीमती असासा हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के हयाती रुकन की हैसियत से भी जनाब हामिद अकमल की खिदमत लायक सताइश रही हैं। शहर गुलबर्गा में जनाब हामिद अकमल की ज़ात गिरामी
दरअसल शम्मे फरोज़ां की मानिंद है, जिसकी रोशनी में नौ वारिद रहरुआन अदब व सहाफ़त सरगर्म सफ़र हैं। हम जमी ओहदेदारान व अरकान अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा जनाब हामिद अकमल की तवील गिरां बहा अदबी और सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी खिदमत में अंजुमन कारनामा हयात अवार्ड बराए साल 2022 पेश करते हुए एक गोना मसरत महसूस करते हैं और अमख दिल से दुआगो हैं कि मौलाए पाक अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल जनाब हामिद अकमल को तादे सेहत और सलामती के साथ मज़ीद सहाफ़ती और अदबी खिदमात का मौका अता करे। आमीन। शुक्रिया। नहीं बैठे ना सर।